اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین بالقاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ سامعین گرامی، آپ کے سوالات اور ہمارے جواب اس سلسلے میں ہم آپ کے سامنے موجود ہیں، اور جو سوال ہمارے سامنے ہے وہ ابھی ہم آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کے سوال کو سامنے رکھ کے، سوال کے مزاج کو سمجھ کے، اور سوال میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں ان کے محل کے مطابق یہ اندازہ لگا لیں کہ الجھن کہاں ہے اور وہ کیا چیز ہے جو ذہنوں میں کھٹک رہی ہے، جس نے سوال کو جنم دیا ہے۔ اور اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنی مصلحت کے مطابق جواب کے نکات کو ایک خاص ترتیب دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جب آپ سے گفتگو کریں تو وہ ترتیب بگڑنے نہ پائے۔ اسی لیے اس ترتیب کو نوٹ کر کے اپنے سامنے رکھ بھی لیتے ہیں کہ ہمیں یہ اطمینان رہے کہ جس ترتیب سے ہم آپ کو جواب دینا چاہ رہے ہیں وہ ترتیب برقرار رہے اور مقصد جو ہے وہ پورا حاصل ہو۔ بہرحال تو یہ سوال جو آپ کا ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ عدل الہی کے باوجود کیوں زلزلوں اور طوفانوں میں اتنے لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں؟ سوال ایک دفعہ پھر سنیں کہ عدل الہی کے باوجود کیوں زلزلوں اور طوفانوں میں اتنے لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں؟ اب دیکھیے، اس سوال کی نوعیت کو اگر سامنے رکھا جائے تو آغاز ہو رہا ہے عدل الہی سے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ سوال کرنے والا جو بھی ہے، جو بھی سائل ہے، یا جو بھی سائل ہیں، یا جن سائلوں کی نمائندگی میں سوال کو مرتب کیا گیا ہے، ان کے ذہنوں میں عدل الہی کا ایک تصور ہے، اور اس تصور کی روح سے آندھی، طوفان، زلزلہ یا کوئی قدرتی امر ایسا جسے ہم اپنی عام زبان میں قدرتی آفت کہتے ہیں یا آفات قدرتی کا نام دیتے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کی گنجائش عدالت میں نہیں ہے۔ یعنی اللہ اگر عادل ہے، ان کے خیال میں کہ اگر بالفرض ہم اللہ کو عادل مان لیں تو ان تباہ کاریوں کو کہاں لے جائیں؟ یعنی یا تو ہم معاذ اللہ ذات باری تعالیٰ کے لیے عدالت کی شرط کو یا عدالت کے عقیدے کو درمیان سے نکال دیں، اور یا اگر مانتے ہیں تو پھر ہمارے لیے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ آفات قدرتی جن کو ہم کہتے ہیں ان کو کس کھاتے میں ڈالیں۔ جملہ جو سوال کا ہے وہ یہاں پر ختم ہوا ہے کہ اتنے بے گناہ لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں، بے گناہ لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں، یعنی ہلاکت بنیاد ہے، بے گناہی ایک
شدت پیدا کر رہی ہے نازیبا فعل میں، اور اس کے بعد حوالہ زلزلوں اور طوفانوں کا ہے، اور بات کا آغاز تصور عدالت الہی سے ہے۔ تو دیکھیے یہ ایک تجزیہ ہم نے آپ کے سامنے سوال کا پیش کر دیا۔ اب ہم اس کا جواب دینے کے لیے پہلے تو آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ سوال یا اس جیسے اور سینکڑوں سوال اٹھتے ہیں، ان کا سبب اور وجہ کیا ہوتا ہے، کس وجہ سے اٹھتے ہیں یہ؟ دیکھیے بات پہلی جو ہے وہ یہ کیا ہے کہ وہ لوگ کہ جو اس کائنات کے ایک حکیم، دانا اور عادل مدبر کے وجود کا انکار کرنا چاہتے ہیں، وہ کائنات میں نقائص اور شرور، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایسی چیز کہ جو خیر کے برعکس ہے، اچھائی کے برعکس ہے، کہ ان چیزوں کی نشاندہی کر کے یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی حکیم، دانا، عادل مدبر اس کائنات کو چلا رہا ہوتا تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ واقع نہیں ہونا چاہیے تھیں، ان سب کا سدباب اس مدبر کے لیے لازم تھا۔ ایک منبع ان سوالوں کا وہ فکر ہے، اب وہ خاص شعوری طور پر کام کر رہی ہو یا لاشعوری طور پر کر رہی ہو۔ دوسری وجہ تسمیہ اس قسم کے سوالوں کے اٹھنے کی وہ باقیات ہیں عقیدہ ثانویت کے۔ وہ جو ثانویت کا عقیدہ کسی زمانے میں ہوا کرتا تھا، جس کی روح سے دو خداؤں کو مانا جاتا تھا، ایک نیکیوں کا خدا، ایک برائیوں اور شر کا خدا، اور سمجھا یہ جاتا تھا کہ دنیا جو ہے یا کائنات جو ہے وہ دو قسم کی چیزوں پر مشتمل ہے، مخلوقات عالم، مخلوقات کائنات دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ کچھ چیزیں اچھی ہیں بنفس ہی، اور کچھ چیزیں بنفس ہی بری ہیں، خواہ وہ حیوان ہو، خواہ وہ دیگر امور دنیا ہوں۔ یعنی ان کی نظر میں درندے، طوفان، بیماریاں، زہریلے جانور، بیماریوں کے جراثیم، بدامنی، جسمانی نقائص، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ بری خلق کی گئی ہیں۔ بنیادی طور پر خلق ہی اس لیے کی گئی ہیں کہ وہ اپنا برا کردار ادا کرتی رہیں، اور کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو اچھی خلق کی گئی ہیں اور وہ بے نفس ہی اچھا کردار ادا کرتی ہیں۔ اب اچھا اور برا کا معیار بہت ہی فکر کی پستی میں ہے، اس کی طرف ہم نہیں جائیں گے، آپ صرف الفاظ کو اپنے حد تک تصور میں لے آئیں جہاں تک آپ کی فکر جائے۔ تو دو قسم کی چیزیں ہیں، بے نفس ہی اچھی اور بے نفس ہی بری، یہ ہے ثانویت کا تصور۔ اب اس میں جس خدا کی وہ پرستش کرتے تھے اس کو رحم دل، اچھائیوں کا خلق کرنے والا اور تخلیق شرور سے پاک ماننے کے لیے
مد مقابل ایک شر کے خدا کو مانتے تھے، تاکہ اپنا وہ معبود جو ہے وہ ان تمام الزامات سے بری ہو جائے اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دوسرے خدائے شر جسے اہرمن کہتے تھے اس کے کھاتے میں چلی جائیں۔ اب جب ان کو مجبور کیا گیا کہ نہیں، خدا وحدہ لا شریک کی پرستش کرنا ہے، خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کرنا ہے، کائنات میں ایک مؤثر ہستی سے زیادہ کوئی ہستی مؤثر نہیں ہے، تو اب ان کو یہ پریشانی ہوئی کہ پھر یہ ساری برائیاں جو ہیں یہ کہاں ڈالی جائیں۔ اگر اسی خدا کو شرور کا خالق بھی مان لیا جائے تو پھر وہ ان کی نظر میں ناقص، کس اعتبار سے ناقص؟ یعنی غیر عادل، جو غیر عادل ہوگا وہ ناقص ہوگا، جو نقص سے پاک ہوگا وہ عادل ہوگا۔ تو غیر عادل خدا یعنی ناقص خدا کا وجود خود بخود ایک ڈھانچہ بن گیا۔ اب کیونکہ ذہن اس ڈھانچے کو قبول نہیں کر رہے ہیں، لہذا یہ سوال پیدا ہو گیا کہ صاحب اللہ تو عادل ہے، یہ طوفان کیوں آ رہا ہے، یہ آندھی کیوں آ رہی ہے، یہ اتنے لوگ آدمی کیوں مر رہے ہیں، اور یہ سیلاب کیوں آ رہا ہے؟ تو یہ سوال جو ہے وہ ان وجوہات کی بنا پر پیدا ہوا ہے۔ تو ہم یہ چاہیں گے کہ اس کا جواب اس طرح دیں کہ ان وجوہات کی بنیاد کو ہی کاٹ دیں، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ تو دیکھیے، اب اس انداز پر جواب دینے کے لیے ہمارے پاس سب سے آسان، اس معنوں میں کہ جہاں تک پہنچنا آسان ہے، سمجھانا مشکل ہے، طریقہ یہ ہے کہ ہم فلسفے سے مدد لیں، لیکن اتنا مشکل بھی نہیں بنانا چاہتے ہم اپنی گفتگو کو، اس لیے براہ راست خالص کوئی فلسفیانہ بحث ہم نہیں کریں گے۔ عوام الناس جس حد تک دلائل، جس شخص جس حد تک مشاہدات کی بنیاد پر پیدا ہونے والے یا مشاہدات سے حاصل ہونے والے دلائل کو قبول کر سکتے ہیں، ہم وہیں تک رہیں گے۔ تو اب ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ کائنات میں کوئی شے بے نفس ہی بری ہے ہی نہیں، کوئی شے بری خلق ہوئی ہی نہیں ہے، بلکہ برائی وجود ہی نہیں ہے۔ برائی کو ہم وجود ہی نہیں کہتے۔ بہرحال اس کو بھی چھوڑیں، پھر وہی بحث فلسفے کی طرف چلی جائے گی کہ جوہر کیا ہے، عرض کیا ہے، وجود کیا ہے، عدم کیا ہے، چھوڑ دیں۔ اتنا سمجھ لیں کہ جن چیزوں کو آپ برا کہہ رہے ہیں وہ صرف سمجھ کا قصور ہے، بے نفس ہی وہ بری نہیں ہے، خود اپنے وجود سے بری نہیں ہے، برا وجود نہیں ہے، بلکہ ہماری سمجھ اور ہمارے علم کا دائرہ اتنا محدود ہے کہ ہم اس کو برا سمجھ رہے ہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے برا ہونا، ایک چیز ہوتا ہے برا سمجھنا۔ اب سوال کرنے والے نے جن چیزوں کو عدالت کے اوپر دھبا قرار دیا وہ طوفان اور زلزلے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نظر میں طوفان برا ہے، بے عین ہی برا ہے، اس کی نظر میں زلزلہ بے عین ہی اور بے نفس ہی برا ہے، بے نفس ہی زلزلہ برا ہے، بے نفس ہی طوفان برا ہے۔ تو یہ ہم بتانا چاہیں گے کہ بے نفس ہی برا ہے یا ہماری سمجھ کا پھیر ہے۔ اگر ایک دفعہ یہ ثابت ہو جائے
کہ بری چیز جس کو ہم کہہ رہے ہیں خلق کرنے والے نے اس کو برا خلق نہیں کیا ہے. برا خلق کرنا مقصود نہیں ہے. حد یہ ہے کہ اللہ نے تو ابلیس کو بھی برا خلق نہیں کیا تھا، بڑا عبادت گزار بندہ خلق کیا تھا، اتنی عبادت کرتا تھا کہ صف ملائکہ تک پہنچ گیا. ابلیس کی برائی بے نفس ہی تخلیقی برائی نہیں ہے، یعنی اس طریقے سے کہ اللہ نے اس کو برا خلق کیا تھا. بہرحال وہ بحث کہیں اور چلی جائے گی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بری سے بری چیز کی طرف بھی آپ چلے جائیں تو وہ بے نفس ہی بری نہیں ہوتی ہے. یا تو ہم اس کو برا سمجھتے ہیں یا اس نے خود برائیوں کو اختیار کیا ہوتا ہے. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. مگر کیونکہ سائل نے جو سوال کیا ہے ان چیزوں کا نام لیا نہیں ہے کہ جنہوں نے اپنے اندر برائی پیدا کی ہے، بلکہ ان چیزوں کا نام لیا ہے جس میں برائی ہے ہی نہیں، سرے سے، جس میں سرے سے برائی نہیں ہے، عقلاً اس کو برا کہا ہی نہیں جا سکتا. وہ ان چیزوں کا نام لیا. لہذا ہم بحث اسی تک رکھیں گے، ذی عقل مخلوقات تک نہیں جائیں گے. ابلیس کا نام تو بس آ گیا زور بیان میں، ورنہ اس کے اوپر اس وقت ہمیں بحث نہیں کرنا تھی، اس کو چھوڑ دیں. تو کیا ہوا کہ سائل نے نام لیا ہے طوفان اور زلزلے کا. اب ہمارا سوال یہ ہے کہ کیا خالق نے براہ راست طوفان کو خلق کیا ہے؟ کیا خالق نے براہ راست طوفان کو خلق کیا ہے؟ کیا خالق نے براہ راست زلزلوں کو خلق کیا ہے؟ کیا خالق نے براہ راست سیلابوں کو خلق کیا ہے؟ یہاں آپ تھوڑا سا غور کریں. حقیقت طوفان کیا ہے؟ حقیقت زلزلہ کیا ہے؟ حقیقت سیلاب کیا ہے؟ حقیقت شدید بارش کیا ہے؟ انتہائی گرمی یا انتہائی سردی کی کیفیت کا پیدا ہونا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ حقیقت کب سمجھ میں آئے گی؟ جب اس کی ضرورت سمجھ میں آئے. علم کا دائرہ اتنا بڑھ گیا کہ ضرورت سمجھ میں آئے. تو دیکھیے طوفان کو خلق نہیں کیا گیا. طوفان نتیجہ ہے تند و تیز ہواؤں کے چلنے کا. تند و تیز ہواؤں کا چلنا کیا ہے؟ ہواؤں میں آپ کے کرۂ ارض کے چاروں طرف یا ہر طرف ایک بہت بڑا کرۂ ہوائی ہے جس کا وجود عین حکمت الہی اور عین عدالت ہے. اگر وہ کرۂ ہوائی نہ ہوتا تو زمین پر زندگی ممکن نہیں تھی. اب ہم آپ سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر اس کرۂ ہوائی کی محض موجودگی کو کافی سمجھ لیا جاتا اور اس میں ہیجان اور تلاطم نہ ہوتا، ہواؤں میں حرکت نہ ہوتی، حرکت میں وقتاً فوقتاً تیزی اور سستی نہ آتی، کبھی تیز کبھی سست ہوائیں نہ چلتی، تو کیا زمین کی افادیت اسی طرح ممکن تھی جس طرح اب ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ اب بات کو بڑھائیں تو بہت بڑی بات ہو جائے گی، ہمیں سائنس میں جانا پڑے گا، ہمیں بہت سے علوم، علم حیات اور فلکیات میں جانا پڑے گا. اتنی گنجائش سوال میں نہیں ہے، نہ اتنا وزن ہے کہ ہم اتنا اس کو پھیلائیں. بس یہ سمجھ لیں کہ ہواؤں میں حرکت کا ہونا یا کرۂ ہوائی میں موجوں کا پیدا ہونا حیات کی علامت ہے، اور اتنا ضروری ہے کہ اگر یہ کرۂ ہوائی بالکل منجمد ہو جائے یا اس میں ہواؤں کی حرکت اتنی کم ہو جائے کہ اس دنیا میں کبھی بھی تند و تیز ہوا نہ چلے،
تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کرۂ ہوائی کی افادیت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو مقصد ہوا کا چلنا ہے، نہ کہ طوفان کا آنا. طوفان رد عمل ہے، اقدام نہیں ہے. اسی طرح سیلاب، بھائی سیلاب کیوں آتا ہے؟ اتنے لوگ بہہ جاتے ہیں، اتنے گھر بہہ جاتے ہیں، اتنے مویشی بہہ جاتے ہیں، اتنی فصلیں برباد ہو جاتی ہیں. تو یہ تو اللہ عادل نہیں ہوا. اب سوال یہ کہ سیلاب کی حقیقت کیا ہے؟ سیلاب براہ راست خلق کیا جاتا ہے. سیلاب کی حقیقت یہ ہے کہ بلند و بالا پہاڑوں پر برف کا جمنا اور گلیشیئرز کا بننا، یہ وہ ضرورت ہے زمین پر بقائے حیات کے لیے کہ اگر یہ گلیشیئرز نہ بنے تو پوری زمین غرقاب ہو جائے. گلیشیئرز کا بننا بھی ضروری ہے، برف کا جمنا بھی ضروری ہے، پانی کا اور بخارات کا جمنا بھی افادیت کرۂ ارض کے لیے ضروری ہے. اور اگر اس کائنات کا عادل، حکیم اور دانا مدبر نہ ہوتا تو اس خوبصورتی سے یہ نظام قائم نہ ہوتا کہ کس طرح برف جمتی ہے اور کس طرح وقت مقررہ پر پگھلتی ہے. برف کا جمنا بھی بقائے حیات کی ضرورت ہے اور برف کا پگھلنا بھی بقائے حیات کی ضرورت ہے. اب برف کے پگھلنے کا رد عمل یہ کہ دریاؤں میں طغیانی یا سیلاب آتا ہے، لیکن اس طغیانی اور سیلاب سے جتنا نقصان ہوتا ہے اس کے بعد فائدے کتنے ہوتے ہیں. اور اس طغیانی اور سیلاب سے تباہ کاریوں سے عالم انسانیت کو بچانے کے لیے خالق انسان نے انسانوں کو عقل دی ہے کہ نہیں دی ہے؟ یعنی ایک ضروری چیز کے رد عمل میں اگر کوئی برائی ہو رہی ہے تو اس سے سد باب کے لیے بھی انسانوں کو عقل اور وسائل دیے گئے ہیں، ایسے نہیں چھوڑ دیا گیا ہے. آپ نہ استعمال کریں وہ ایک الگ مسئلہ ہے. سیلابوں کے بعد پہاڑوں سے بہنے والی مٹی جو میدانی علاقوں میں آ کے جمتی ہے، اس میں کتنی کثرت سے نباتات اگتی ہے، کتنی اناج کی بہتات ہو جاتی ہے، کتنی ضروریات پوری ہوتی ہیں. سیلابوں کے بعد مابعد اثرات میں کتنی افادیت ہیں، یہ خود ایک موضوع ہے جس پر بات کی جائے. اگر کرۂ ارض میں زلزلے آتے ہیں تو کیا روز زلزلہ آتا ہے؟ زمین کی حیات، زمین کا زندہ رہنا اس چیز پر موقوف ہے کہ اس کے اندر کی سطحوں میں تبدیلی ہو، اندر کی سطحیں اوپر نیچے ہوں. اب یہ تو ہم بہت ایسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں جو آپ کی سمجھ میں آ جائیں، ورنہ زلزلہ خود ایک ضرورت ہے. آتش فشاں پہاڑوں کا پھٹنا، یہ آگ اگلتے ہوئے پہاڑ جب پھٹتے ہیں تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ بہت بڑی آفت آ گئی اور اس وقت انگلی اٹھتی ہے عدالت الہیہ پر. لیکن یہ خود ایک موضوع ہے کہ آتش فشاں پہاڑ دنیا کے لیے کتنے مفید ہیں اور ان کے پھٹنے کے بعد کتنے عرصے تک یا کس طریقے سے زمین جو ہے اس پر اور زمین پر رہنے والوں کو فائدے پہنچتے ہیں. تو اب مشکل یہ ہے کہ ہم اس موضوع کو تو نہیں چھیڑ سکتے کہ آتش فشاں پہاڑ کے فائدے کیا ہیں، تند تیز طوفان کے فائدے کیا ہیں، ہواؤں کے فائدے کیا ہیں، زلزلوں کے فائدے کیا ہیں، سیلابوں کے فائدے کیا ہیں. صرف مختصراً یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ چیزیں بے نفس ہی بری نہیں ہیں، بلکہ
زمین پر بقائے حیات کے لیے ان کے بغیر کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے. یعنی ایسی کوئی زمین رہائش کے قابل نہیں ہو سکتی جس پر نہ تند و تیز ہوائیں چلیں، نہ شدید بارشیں ہوں، نہ گلیشیئر پگھلیں، نہ زمین کی سطحیں اپنی جگہیں بدلیں، نہ آتش فشاں پہاڑ پھٹیں. ایسی زمین اپنی افادیت کے ساتھ مخلوق کے لیے گہوارہ بھی بنی رہے، جاری اور ساری رہے، تسلسل حیات، اور یہ چیزیں بھی نہ ہوں، یہ عقلاً ممکن ہی نہیں ہے. اس میں جو تباہ کاریاں آپ کو نظر آتی ہیں، جو خرابیاں نظر آتی ہیں، اگر آپ نظر غائر سے 1 صدی 2 صدی 3 صدی اس دنیا کا مشاہدہ کریں کہ ان زلزلوں کے آنے سے کیا تباہیاں ہوئیں، سیلاب کے آنے سے کیا تباہی ہوئی، سونامی کے آنے سے کیا تباہی ہوئی، تیز بارش سے کیا تباہی ہوئی، اور اس کے بعد یہ دیکھیں کہ اس تباہی کو ایک طرف رکھ دیا جائے، اس کے بعد 50 سال تک، 100 سال تک، 200 سال تک، 300 سال تک زمین پر بسنے والی مخلوقات کو فائدے کیا ہوئے. تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ جس طرح کوئی صاحب عقل شدید تکلیف سے بچنے کے لیے پین کلر کا انجیکشن لگوانا، اس کی سوئی کو چبھونے کی تکلیف برداشت کرنا بڑی خوشی سے قبول کرتا ہے. اس وقت یہ نہیں سوچتا کہ اتنی بڑی سوئی چبھ رہی ہے. نو، وہ جانتا ہے کہ یہ سوئی تو چبھ رہی ہے، لیکن اس سوئی کا فائدہ کیا ہے؟ نقصان تو اتنا ہے کہ سوئی کو چبھنے کی تکلیف ہوگی. اگر آپ طوفانوں اور سیلابوں کے مابعد اثرات کو صحیح معنوں میں درک کر لیں تو آپ کے لیے اس کی کیفیت ایسی ہے جیسے پین کلر کا انجیکشن، اس کی تکلیف، اس شدید درد سے بچنے کے لیے. آپ ملیریا بخار کی بے چینی سے بچنے کے لیے شدید کڑوی کنین کی گولی کو نعمت سمجھتے ہیں. تو کیا کنین کی کڑواہٹ، انجیکشن کی سوئی کا چبھنا آپ کی نظر میں شر ہے، برائی ہے؟ یہ شر یا برائی نہیں ہے. کوئی صاحب عقل اس کو شر نہیں کہے گا، ہر شخص اس کو خیر کہتا ہے. تو بس اسی طریقے سے وہ چیزیں جنہیں ہم برا سمجھ رہے ہیں، اس عادل مدبر کائنات کے لیے وہ اسی طرح اچھی ہیں جس طرح آپ زندگی کو اچھا سمجھتے ہیں، موت کو برا سمجھتے ہیں. آپ زرخیزی کو اچھا سمجھتے ہیں، زمین کے ناکارہ ہونے کو برا سمجھتے ہیں. آپ علم کو، صاحب علم کو اچھا سمجھتے ہیں، جاہل کو برا سمجھتے ہیں. لیکن اچھائی وجودی ہے، خلق کی جاتی ہے، برائی وجودی نہیں ہے. اب بہرحال یہ وجود کی بحث تو اب اس وقت آپ کے سامنے چھیڑنا کوئی سمجھداری نہیں ہے. صرف آپ کا سوال جو تھا کہ اللہ کے عادل ہونے کے باوجود طوفانوں اور زلزلوں میں ہونے والی اموات یا تباہ کاریاں جو ہیں وہ کیوں جاری و ساری ہیں، اس کا ہم نے ایک ایسا جواب آپ کے سامنے رکھا ہے کہ جو خود آپ کو دعوت فکر دیتا ہے. آپ خود غور کریں، آپ خود فکر کریں، اور اس کے بعد بھی اگر تشنیگی رہ جائے تو بہرحال انشاءاللہ جب تک ہمارے لیے ممکن ہے آپ سوال کرتے رہیں، ہم انشاءاللہ العزیز اس کے جواب اسی پلیٹ فارم سے یا جہاں بھی
آئندہ ممکن ہو آپ کو دیتے رہیں گے، اور اس وقت اتنی گفتگو جو ہے وہ ہمارے خیال میں کافی ہے۔ والسلام۔